امیر المومنین نے کوفہ میں اپنی ظاہری زندگی کے آخری سجدے میں ایک ایسا جملہ تاریخ انسانیت میں لکھوا دیا جو نہ علی سے پہلے کوئی کہہ سکا نہ بعد از علی کوئی کہہ سکے گا۔ سجدے میں سر رکھ کے امیر نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جس کے قدموں پہ جھکنے کو کامیابی کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ علی کامیاب ہو گیا۔ میرے مالک امیر، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کیسے علی کامیاب ہو گیا؟ میرے مولا تیرا دنیا میں آنا بھی کامیابی، تیرا لمحہ لمحہ کامیابی۔ جو بندے آج کہتے ہیں کہ شاید ہم علی کو اللہ سمجھتے ہیں، ہم علی کو وجہ اللہ سمجھتے ہیں، مانگتے ہم اللہ سے ہیں، لیکن جس وسیلے سے وہ دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ ہم اللہ سے براہ راست گفتگو کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا کروں، وہ اللہ نبی سے بھی بغیر علی کے لہجے کے بات ہی نہیں کرتا۔ یا علی، جو اپنے محبوب سے بغیر علی کے لہجے کے بات نہ کرے وہ ہم سے گفتگو کیسے کرے گا؟ ایک نہج آگے جائیں تو یہیں پہ بات کھل جائے گی۔ 13 رجب کو ظاہری طور پہ علی آئے، 13 رجب کو مادر امیر المومنین کعبہ کے قریب آئی، دیوار پھٹی، بی بی اندر گئی۔ یہ بات سب نے مانی، سب نے لکھی، سب نے پڑھی، اس پہ مجھے کسی سند کسی روایت کے حوالے کی ضرورت نہیں، ایسا ہی ہے جی۔ بی بی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، 13 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 14 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 15 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 16 رجب کو علی کی اماں علی کو لے کے علی کے گھر سے واپس آئی۔ 3 دن 3 راتیں بی بی اللہ کے گھر میں رہی۔ کربلا گام میں شائع ہے، میرے سامنے غیور شیعہ بیٹھے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی بندہ مجھے ثابت کرے تو میں مذہب چھوڑ دوں گا، ایسی کبھی بھی میں نے بات منبر پہ نہیں کی جو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مذہب چھوڑ دوں گا، مذہب تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ اس بندے کے ہاتھ میں بیعت کروں گا، اپنی باقی جتنی بھی زندگی ہے اس بندے کے نام وقف کر دوں گا، وہ غلامی میں رکھے، وہ نوکری میں رکھے، وہ بیچ دے، اسی کے قدموں میں رہوں گا۔ جو بندہ مجھے کسی دشمن آل محمد کی جھوٹی سے جھوٹی کتاب، پھٹی سے پھٹی روایت سے ایک ثابت کر دے کہ 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی ابو طالب زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، رسول اپنی اماں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، ابو طالب بھی گھر میں بیٹھے رہے، رسول بھی گھر میں بیٹھے رہے، اور بی بی اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی، یہ اپنے گھر میں بیٹھے رہے، بی بی اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی، یہ اپنے گھر میں بیٹھے رہے، بی بی اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ مکے سے باہر تھا؟ بیت اللہ مکے کے اندر تھا۔ لوگ آتے ہوئے بیت اللہ میں لوگوں کو دیکھتے تھے، بیت اللہ سے جاتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھتے تھے۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ابو طالب کی زوجہ اس گھر کے قریب آئی ہے، دیوار پھٹی ہے، بی بی گئی ہے اس گھر کے اندر، بیبی تک بی بی واپس نہیں آئی۔ مکے کے لوگ پریشان ہو گئے کہ زندگی میں ہم نے پہلی بار اس دیوار کو پھٹتے دیکھا، زندگی میں ہم نے پہلی بار اس بی بی کو گھر میں آتے دیکھا، زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی کے لیے اس گھر کی دیوار پھٹی ہے اور ابھی تک وہ بی بی باہر بھی نہیں آئی۔ آخر مکے والے اطلاع دینے کی گھر سے حضرت ابو طالب کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دے کے کہتے رئیس مکہ متولی کعبہ، آپ جانتے ہیں اے طالب کے بابا، اے جعفر کے بابا، اے عقیل کے بابا، اے نبی کے بھائی، کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیوی اس گھر کے اندر چلی گئی ہے اور دیوار مل گئی ہے۔ حضرت ابو طالب مسکرا کے کہتے ہیں پھر میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے پوچھنے کے لیے کیوں گئی ہے؟ حضرت ابو طالب نے دروازہ بند کر کے مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے، یا میزبان جانے یا مہمان جانے، مجھے کیا خبر ہے؟ آخر مکے کے لوگ پریشان ہو گئے، انہیں کہا ہم ابو طالب سے پوچھتے ہیں، اور ابو طالب بھی کچھ نہیں بتا رہا۔ آخر یہ آئے تو خانہ کعبہ کے باہر لات بھی تھا، منات بھی تھا، عزا بھی تھی۔ لات کے ماننے والوں نے اپنے خدا لات سے پوچھا کہ ابو طالب کی زوجہ کہاں ہے؟ منات کو سجدہ کرنے والوں نے اپنے خدا منات سے پوچھا بتا ابو طالب کی زوجہ کہاں ہے؟ عزا کے ماننے والوں نے پوچھا کہ آخر
اگر تم ہمارے خدا ہو، اس گھر میں رہتے ہو، اس گھر میں ایک بی بی آئی ہے اور ابھی تک باہر نہیں آئی، بتاؤ وہ بی بی کہاں ہے؟ بت بھی خاموش تھے، مکہ بھی خاموش تھا، ابو طالب بھی رات سے پردہ نہ اٹھا رہا تھا، نبی بھی اپنے لبوں کو کھول نہیں رہا تھا۔ مکے والوں کی بے چینی بڑھنی شروع ہو گئی، کوئی رات کو پہرا دیتا، کوئی دن کو پہرا دیتا، رات والے دن والوں سے پوچھتے، دن والے رات والوں سے پوچھتے، 3 دن مکے میں کوئی نہ سویا۔ آخر مکے والوں نے فیصلہ کیا ہمیں اس گھر کو جانا ہے، ہمیں اس گھر کے تالے کو توڑنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے وہ بی بی کہاں ہے۔ نہ مکے کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ابھی تالا نہ توڑنا، ابھی پہلے دروازے پہ دستک دو، دیکھیں کہ بی بی زندہ ہے، دیکھیں بی بی خیریت سے ہے۔ انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی۔ لاہور نہ بولے، نہ پورے ممبر پہ یہ جملہ پڑھنا ہی چھوڑ دو، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی۔ اور دنیا کا قانون ہے جب دروازے پہ دستک ہو تو مہمان کھولنے نہیں آتا، مالک کھولنے کے لیے آتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، بی بی علی کو لے کے گود میں بیٹھی تھی، بی بی کہا میرے اللہ تیرے دروازے پہ دستک ہو رہی ہے۔ آواز آئی علی کی ماں دروازہ کھول، فرمایا گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ فرمایا دروازہ کھول، دنیا کو علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا۔ جب بھی توحید کے دروازے، بسم اللہ بسم اللہ، جب بھی یہ بات بڑی مشہور ہے نا کہ علی کی قسمت ہے، آئے بھی اللہ کے گھر میں، گئے بھی اللہ کے گھر سے۔ مجھے آج ثابت کرنا ہے آئے بھی اپنے گھر میں، تو بیٹھا یا چلے گئے، گئے بھی اپنے ہی گھر سے۔ اللہ کا گھر علی کا گھر ہے۔ کتنے دن بیٹھی رہی بی بی؟ 3 دن تک۔ قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آؤ، یہ پیچھے ہے مادر علمی۔ کئی سال میں نے اس دہلیز پہ بیٹھ کے علم کی خیرات لیا، یہ جامعہ امام ہے، یہ میرے بالکل پہلو میں۔ ابھی یہیں سے مکتب سے لائبریری کا دروازہ کھلواؤ، تفاسیر اٹھا لو۔ 3 دن 3 راتیں بی بی اللہ کے گھر میں رہی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے کعبہ میں 4 کام ہوتے ہیں۔ خدا نے قرآن میں کہا میرے کعبہ میں 4 کام ہوتے ہیں، طواف ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے اور اعتکاف ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، للطائفین، طواف ہوتا ہے، الراکعین، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے اور اعتکاف ہوتا ہے۔ آپ خاموش رہیں یا بول پڑیں؟ طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا، بولیں گے تو صحیح نہ آپ باہر ہوتا۔ رکوع کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا۔ سجدہ کعبے کے اندر نہیں، اعتکاف کعبے کے باہر نہیں۔ آیت پڑھی میں نے قرآن کی، اب چپ ہو گئے۔ اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا میرے کعبے میں 4 کام ہوتے ہیں، طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف۔ زبان کاٹ کے اس بندے کی ہتھیلی پہ رکھوں گا جب مجھے ثابت کرے سوائے علی کی ماں کے کسی نے اللہ کے گھر میں اعتکاف کیا۔ اللہ کے گھر میں رکا کون؟ ایک نے رکنے کی کوشش کی تھی، اس نے گھر سے نکالا تھا۔ صرف ایک ہی بی بی رکی ہے اللہ کے گھر میں، اور خدا نے قرآن میں کہہ دیا میرے گھر میں اعتکاف ہوا۔ اعتکاف کہتے ہیں معتکف ہو جانا، دنیا سے رابطے توڑ دینے، اللہ سے جوڑ لینے۔ میں نے تقریر کے آغاز میں کہا 3 دن میں کوئی نہیں ملنے آیا، 3 دن میں کوئی نہیں ملنے آیا۔ بندے ابھی یہ شروع ہو جائے گا اعتکاف کا عشرہ، کئی لوگوں کا کھانا گھر سے آتا ہے، اور کچھ مرکزی اعتکاف ہو تو وہ کہہ دیتے گھر سے کھانا نہ منگوانا، سحر بھی ہمارے ذمے، افطار بھی ہمارے ذمے۔ 3 دن میں 1 دن بھی ابو طالب کھانا لے کے گھر سے نہیں آئے۔
3 दिन तक बीबी बैठी रही। आप समझते थे या सिर्फ मैं एतकाफ में आपको छोड़ दूंगा कि बीबी ने एतकाफ किया, मैं तो कहीं और जाना चाहता हूं, अब अगली मंजिल पे या मैं तन्हा जाऊंगा या मैं फिर आप सबको साथ लेके जाऊंगा। अगर किसी के पास मुवद्दत के पर हैं तो परवाज के लिए तैयार होना। खुदा कहता मेरे घर में एतकाफ हुआ है, हमें सिवाय अली की माँ के कोई बीबी नजर नहीं आई। खान साहब से लेके आखिरी बंदे तक जिसके कलमे अजान नमाज में अलीयुन वलीउल्लाह वजूब की सूरत में है, वो बंदा जरूर बोलेगा बैठी अली की माँ है। और खुदा कहता मेरे घर में एतकाफ हुआ है। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना कि एतकाफ की शर्तें क्या है। वो कहता मर्द बैठेगा तो मस्जिद में बैठेगा, औरत बैठेगी तो अपने घर में बैठेगी, औरत मस्जिद में नहीं बैठ सकती। 3 दिन अली की माँ अल्लाह के घर में बैठी। अब पता अल्लाह का घर समझ के बैठी थी या अली का घर समझ बैठी अली की माँ। बिस्मिल्लाह सरकार। बैठी अली की माँ और खुदा कहता है एतकाफ हुआ। हजारों दलाइल के यूं अंबार लग सकते हैं, अली का घर अल्लाह का घर है। हजारों अंबार, इतनी दलीलें कि रात गुजर जाए ये साबित करूं कि अल्लाह का घर ही अली का घर है। अल्लाह का घर ही अली का घर। जब रसूल ने फतह मक्का किया ना, रसूल फतह मक्का पे आए तो मक्का फतह किया रसूल ने, तो खाना काबा का पहला सलाम करने के लिए आए तो वक्त हो गया था नमाज का। तो जो मेरी तरफ रखिएगा, रसूल ने हजरत बिलाल से कहा बिलाल अजान दे। ये बंदों ने गलत लिखा है किताबों में कि हजरत बिलाल की जुबान तोतली थी। शिया जाकिरों ने मिंबर से पढ़ा है जुबान तोतली थी, लहजा भी ठीक था, तलफ्फुज भी बिलाल का ठीक था। इस घर की खाक छानो तो गूंगे भी बोले। अक्ल तस्लीम करती है, ज़हन मानता है। इस घर का तो जर्रा उठा के जुबान पे रखो तो ये तो गूंगे को जुबान दे देते हैं। तो इतनी देर बिलाल नौकरी करता रहा, उन्होंने नक्श ही दूर ना किया। भाई जिन्होंने लम्हे में फुतरस को पर दे दिए। बिलाल का लहजा तो उतला नहीं था कि जी लहजे में लुकनत थी इसलिए जुबान लुकनत खाती थी। सहाबा ने एतराज करके रोका। कुरान ले आओ मिंबर पे, मैं अलमे हजरत अबुल फजल अब्बास पे हाथ रख के साबित करने के लिए तैयार हूं। बिलाल को जुबान की लुकनत की वजह से नहीं रोका था, अली की विलायत की वजह से रोका था। लहजे में लुकनत नहीं थी, उसकी अजान में विलायत अली थी। किसी सराइकी शायर ने बड़ी खूबसूरत 4 छतरें लिखी हैं। उसने कहा भावे पाबंदी है ही भावे पाबंदी है, हक दा पैगाम लोकी लुका ना सके। जेड़ा हबशी है लुकनत जुबान विच भी हस, मुअज्जन को सोहरे हटा नहीं सके। अगला लफ्ज लिखा उसने कहा मुंह दी लुकनत बहाना ही एतराज दा, दिल कदूरत दी कावड़ लुका ना सके। दरअसल उदी बांग विच वलीउल्लाह और लुका ना सका, बचा ना सके। लुकनत बहाना नहीं थी, बिलाल के लहजे में विलायत। नबी से एतराज कर दिया कि बिलाल रोक, बिलाल को कह अजान ना दे, अजान ना दे। क्यों? वो अलीउन वलीउल्लाह कहता था। और फिर अगली बात तो फिर मौलवियों ने सबने सुनाई है, इसमें तो मुझे हवाला देने की जरूरत नहीं। जब उसे नहीं दी तो फिर क्या हुआ था? क्या हुआ था? मदीना रुक गया था, मदीने में कारोबार नहीं हुआ, मक्के में जलजला आ गया था। क्या हुआ था? सूरज तलू नहीं हुआ। ऐसा ही है, बड़ा आसान समझा है तुमने सूरज को रोकना, आसानी से रुक जाता है सूरज। सूरज को रोकना कोई आसान काम है? इशारा कर दो सूरज रोको। 70,000 फरिश्ते हैं जिनके हाथों में शम्स की जंजीरें,
70,000 نے ادھر سے پکڑا ہوا ہے، 70,000 نے ادھر سے پکڑا ہوا. خدا کہتا میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، 70,000 فرشتے اسے مشرق سے کھینچتے ہیں، مغرب میں لے کے جاتے ہیں. 70,000 اسے مغرب سے کھینچتے ہیں، مشرق میں لے کے جاتے ہیں. 70,000 دونوں طرف ملائکہ کی صف ہے جو سورج کو طلوع و غروب کرتی ہے. سورج نہیں روکا، فرشتوں کو روک لیا. روک گئے 70,000. زنجیریں ہاتھ میں تھیں لیکن وہ اب بلال کے اذان کے انتظار میں تھے. اس سے بھی آگے چلو تو اس سے آگے اور گہرائی ہے. یہ موت اور زندگی یہ نظام کے ساتھ ہے. کتنی روحیں ایسی ہیں جو سورج کی کرن کی وجہ سے دنیا میں آتی ہیں. یہ سحر پھوٹے تو یہ دنیا میں جائیں. ملک الموت انتظار میں ہوتا ہے، اس کا فلاں دن موت کا ہے، اس دن کا سورج طلوع ہو تو میں اس کی روح قبض کروں. پتہ نہیں میرے پاس تو گنتی کا عدد ہی نہیں کتنے پیدا ہونے تھے کتنے مرنے تھے. بلال نے آنے والے بھی روک دیے. جس نے پیدا ہونا وہ پیدا نہیں ہو رہا، جس نے مرنا ہے وہ مر نہیں رہا. زمانہ سمجھتے صرف سورج روکا تھا، نہیں، نظام کائنات کی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا تھا. بلال نے امور کو روک دیا. اب طلوع و غروب نہیں ہوگا. صرف کیوں تھا؟ بلال کے لہجے میں علی ولی اللہ تھا. لوگوں نے کہا کہ علی کے بغیر اذان دے. نبی نے کہا کوشش کر لو. انہوں نے کوشش کی، نظام کائنات رک گیا. پھر نبی کے قدم پکڑے، اسے کہہ دے علی ولی اللہ، نظام تو چلنے دے، دن تو آنے دے، رات تو ڈوبنے دے. اسے کہہ دے پڑھ دے علی ولی اللہ، پڑھ دے علی ولی اللہ. نبی نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل کر کے آج کے منکر ولایت علی کے چہرے پہ تماچا مارا ہے کہ جب اللہ علی ولی اللہ کے بغیر نظام نہیں چلنے دیتا، نماز کیسے چلنے دے گا؟